السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑی بہن نے والدین کے انتقال کے بعد سلائی کڑھائی سے اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو پڑھایا۔ جب وہ سب اعلیٰ عہدوں پر پہنچ گئے تو انہوں نے اپنی بہن کو ایک پرانے کوارٹر میں تنہا چھوڑ دیا۔ ایک رات جب اس کوارٹر پر مافیا نے حملہ کیا تو اچانک آرمی کا ایک بڑا آفیسر دستے کے ساتھ وہاں پہنچا اور اس غریب عورت کو سلوٹ کیا۔ جب ظالم بہن بھائیوں کو طلب کیا گیا اور آفیسر نے ان پر اس عورت کی اصلیت کھولی تو وہ خوف سے کانپنے لگے، کیونکہ فاطمہ ایک انتہائی ہمدرد، شفیق اور بے لوث محبت کرنے والی بڑی بہن تھی، جس نے اپنے والدین کے اچانک اور المناک انتقال کے بعد اپنی زندگی کی تمام تر خوشیوں، ذاتی خواہشوں اور سنہرے خوابوں کو اپنے چھوٹے بہن بھائیوں اسد اور مریم کی خاطر ہمیشہ کے لیے اپنے ہی ہاتھوں سے دفن کر دیا تھا۔ ان کے والدین ایک انتہائی ہولناک اور دل دہلا دینے والے ٹریفک حادثے کا شکار ہو کر اس دار فانی سے کوچ کر گئے تھے۔ جس وقت یہ قیامت خیز واقعہ پیش آیا، اس وقت فاطمہ کی عمر بامشکل 18 برس تھی، جبکہ اسد 10 سال کا اور مریم صرف 7 سال کی معصوم بچی تھی، جنہیں دنیا کی اونچ نیچ اور تلخ حقیقتوں کا قطعی کوئی اندازہ نہیں تھا۔ وہ ایک انتہائی تاریک اور طوفانی رات تھی جب ان کے والدین کی میتیں ان کے چھوٹے سے کچے مکان کے دالان میں رکھی گئی تھیں۔ آسمان سے موسلا دھار بارش برس رہی تھی اور بادلوں کی گرج نے پورے محلے کو ہلا کر رکھ دیا تھا، لیکن اس قدرتی طوفان سے کہیں بڑا طوفان فاطمہ کے دل میں برپا تھا۔ وہ تینوں بہن بھائی ان بے جان اور سرد جسموں سے لپٹ کر زارو قطار رو رہے تھے، اور ان کی چیخیں آسمان کا سینہ چیر رہی تھیں۔ والدین کے سائے کے سر سے اٹھ جانے کے بعد ان کے تمام رشتہ داروں اور عزیز و اقارب نے طوطے کی طرح آنکھیں پھیر لیں، اور ان تینوں یتیم بچوں کو حالات کے بے رحم تھپیڑوں کا تنہا سامنا کرنے کے لیے بے یار و مددگار چھوڑ دیا۔ کوئی ان کے سر پر دستے شفقت رکھنے والا نہیں تھا، اور نہ ہی کوئی انہیں 2 وقت کی روٹی دینے کے لیے تیار تھا۔ یہاں تک کہ ان کے سگے چچا اور ماموں نے بھی وراثت کے جھوٹے بہانے بنا کر ان سے مکمل طور پر کنارہ کشی اختیار کر لی تھی۔ اس کڑے اور مشکل ترین وقت میں جب مفلسی فاقہ کشی اور زمانے کی بے حسی نے ان کے گھر میں مستقل ڈیرے ڈال لیے تھے، تو فاطمہ نے اپنے گرتے ہوئے گرم آنسوؤں کو خشک کیا اور ایک مضبوط چٹان کی طرح اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ اس نے عہد کیا کہ وہ اپنے مرنے والے والدین کے اس خواب کو کبھی ٹوٹنے نہیں دے گی جس میں انہوں نے اسد اور مریم کو اعلیٰ تعلیم دلوانے اور ایک باعزت مقام تک پہنچانے کا سوچا تھا۔ فاطمہ نے اپنی تعلیم ادھوری چھوڑ دی اور اپنے معصوم بہن بھائیوں کا پیٹ پالنے اور ان کی تعلیم کا بھاری خرچ اٹھانے کے لیے دن رات محنت اور مشقت کا ایک ایسا طویل اور کٹھن سفر شروع کیا جس کی مثال تاریخ میں ملنا ناممکن ہے۔ اس نے محلے کی بڑی بوڑھی عورتوں سے درزی کا ہنر سیکھا،
اور اپنے گھر کے ایک تاریک کونے میں بیٹھ کر سوئی دھاگے کی مدد سے دوسروں کے قیمتی لباس تیار کرنا شروع کر دیے۔ وہ دن کے اجالے سے لے کر رات کی تاریکی اور پہر بھر کی خاموشی تک مسلسل اس پرانی مشین پر کپڑے سیتی رہتی تھی۔ اس کی انگلیاں سوئیوں کی مسلسل چبھن سے زخمی ہو کر خون آلود ہو جاتی، اور اس کی آنکھوں کی بینائی مدھم روشنی میں باریک کڑھائی کا کام کرنے کی وجہ سے مسلسل کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ سردیوں کی ٹھٹھرتی ہوئی راتوں میں جب اس کے پاس اوڑھنے کے لیے گرم چادر تک نہیں ہوتی تھی، وہ کانپتے ہوئے ہاتھوں سے مشین کا پہیہ گھماتی رہتی تاکہ صبح گاہک کو کپڑے دے کر چند سکے کما سکے۔ گرمیوں کی چلچلاتی دھوپ میں جب پسینہ اس کے ماتھے سے بہہ کر اس کی آنکھوں کو جلاتا، تب بھی وہ ایک پل کے لیے آرام نہ کرتی اور مسلسل محنت کرتی رہتی۔ محلے کی عورتیں اکثر اس پر طعنے کستیں اور اس کی غریبی کا مذاق اڑاتیں، لیکن وہ ہر طعنے کو خاموشی سے پی جاتی اور کبھی کسی کے سامنے حرف شکایت زبان پر نہ لاتی۔ لیکن جب بھی اسد اور مریم اپنے تعلیمی ادارے سے واپس آتے تو وہ اپنا سارا درد، ساری ذلت اور ساری تھکاوٹ اپنے مسکراتے ہوئے چہرے کے پیچھے چھپا لیتی۔ وہ ان کے ماتھے چومتی اور انہیں اپنے ہاتھوں سے نوالے بنا کر کھلاتی۔ وہ خود کئی کئی دن تک صرف ایک سوکھی روٹی اور پانی پر گزارا کرتی تھی تاکہ اس کے بہن بھائیوں کو پیٹ بھر کر کھانا نصیب ہو سکے اور وہ اپنی پڑھائی پر پوری توجہ مرکوز کر سکیں۔ دن مہینوں میں اور مہینے سالوں میں بدلتے گئے۔ فاطمہ کی جوانی اس سلائی کے کام اور ان یتیموں کی پرورش تلے دب کر مکمل طور پر راکھ ہو گئی۔ اس کے گھنے اور سیاہ بالوں میں وقت سے پہلے سفیدی جھانکنے لگی، اور اس کا چہرہ مسلسل دکھ، خون کی کمی اور مشقت کی وجہ سے اپنی تمام تر رونق کھو کر زرد پڑ چکا تھا۔ اس نے اپنی جوانی میں آنے والے کئی مناسب اور اچھے رشتوں کو محض اس لیے سختی سے ٹھکرا دیا تھا کہ اگر وہ اپنے گھر کی ہو گئی تو اس کے یتیم بہن بھائیوں کو کون پوچھے گا، اور ان کا مستقبل ہمیشہ کے لیے تاریک ہو جائے گا۔ اس نے اپنی ذات کو مکمل طور پر فراموش کر دیا تھا، اور اس کی زندگی کا واحد مقصد صرف اور صرف اسد کو ایک اعلیٰ سرکاری عہدیدار اور مریم کو ایک مایہ ناز اور مشہور ڈاکٹر بنانا رہ گیا تھا۔ اس کے لیے اس نے اپنے والدین کی چھوڑی ہوئی آخری نشانی، اپنی ماں کی سونے کی چوڑیاں بھی بیچ دی تھیں، یہاں تک کہ اس نے گھر کے تانبے اور پیتل کے پرانے برتن بھی کوڑیوں کے بھاؤ بیچ ڈالے تاکہ اسد کی اعلیٰ تعلیم کی فیس ادا کی جا سکے۔ فاطمہ کی شب و روز کی دعائیں، اس کی لازوال قربانیوں اور اس کی دن رات کی خون پسینے کی کمائی کی بدولت آخر کار وہ سنہرا دن بھی آ گیا جب اسد نے ملک کے سب سے بڑے اور مشکل ترین امتحانات میں نمایاں کامیابی حاصل کی، اور اسے حکومت کی طرف سے ایک انتہائی اعلیٰ اور طاقتور عہدے پر فائز کر دیا گیا، جبکہ دوسری طرف مریم نے بھی ڈاکٹری کے شعبے میں اپنی اعلیٰ ترین تعلیم شاندار نمبروں کے ساتھ مکمل کر لی، اور وہ شہر کے سب سے بڑے اور مشہور ہسپتال میں
ایک ماہر ڈاکٹر کے طور پر تعینات ہو گئی۔ یہ دونوں بہن بھائی کامیابی کی ان بلندیوں پر پہنچ چکے تھے جہاں پہنچنے کا خواب فاطمہ نے ان کے لیے دیکھا تھا۔ جب ان دونوں کی شاندار کامیابی کی خبر فاطمہ کو ملی تو اس نے سجدہ شکر ادا کیا اور اس کی کمزور آنکھوں سے خوشی اور تشکر کے بے تحاشا آنسو چھلک پڑے۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کی زندگی بھر کی تمام تر مشقتوں، دکھوں اور تکلیفوں کا صلہ اسے مل گیا ہو۔ لیکن فاطمہ اس تلخ اور بھیانک حقیقت سے بالکل بے خبر تھی کہ جن بہن بھائیوں کے لیے اس نے اپنی پوری زندگی جلا کر راکھ کر دی تھی، وہی لوگ اب اس کے وجود کو اپنے لیے ایک بوجھ اور باعث شرمندگی سمجھنے لگے ہیں۔ جیسے جیسے اسد اور مریم کے پاس بے تحاشا دولت، رتبہ اور بے پناہ طاقت آتی گئی، ان کے دلوں میں رعونت، تکبر، غرور نے مضبوطی سے ڈیرے ڈالنا شروع کر دیے۔ وہ اب اس پرانے مکان میں رہنے کو اپنی توہین سمجھتے تھے اور ان کا اٹھنا بیٹھنا شہر کے امیر ترین اور طاقتور لوگوں میں ہونے لگا تھا۔ وہ روزانہ نئے اور قیمتی لباس پہنتے، مہنگی گاڑیوں میں سفر کرتے اور بڑے بڑے دعوت ناموں میں شرکت کرتے جہاں غریبوں کا داخلہ ممنوع تھا۔ اسد کی شادی ایک انتہائی مغرور اور متکبر عورت صوبیہ سے ہو گئی، جو کسی غریب کو انسان ہی نہیں سمجھتی تھی، اور مریم کا نکاح بھی ایک بہت بڑے اور نامور تاجر کامران سے طے پا گیا، جو صرف دولت اور ظاہری رکھ رکھاؤ کا قائل تھا۔ ان دونوں نے شہر کے سب سے پوش اور مہنگے ترین علاقے میں اپنے لیے انتہائی شاندار اور عالی شان محلات تعمیر کروا لیے تھے، جہاں زندگی کی ہر جدید ترین سہولت اور ہر قسم کی آسائش موجود تھی۔ صوبیہ اور کامران نے مل کر اسد اور مریم کے ذہنوں میں فاطمہ کے خلاف زہر گھولنا شروع کر دیا۔ وہ انہیں طعنے دیتے کہ تمہاری یہ جاہل اور گنوار بہن ہمارے اسٹیٹس کے بالکل خلاف ہے اور اسے ہمارے ساتھ نہیں رہنا چاہیے۔ جب اسد اور مریم اپنے ان نئے اور چمکدار محلات میں منتقل ہونے لگے تو انہوں نے انتہائی صفا کی اور بے دردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی اس سگی اور محسن بڑی بہن فاطمہ کو اپنے ساتھ لے جانے سے صاف انکار کر دیا۔ اسد نے انتہائی بے شرمی اور سرد مہری سے فاطمہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا کہ آپ کا رہن سہن، آپ کی سوچ اور آپ کا پرانا لباس ہمارے نئے اور جدید طرز زندگی سے بالکل میل نہیں کھاتا۔ اگر آپ ہمارے ساتھ ہمارے ان بڑے محلات میں رہیں گی تو ہمارے بڑے سرکاری دوست اور ہمارے نئے امیر رشتہ دار آپ کی اس پسماندہ حالت اور آپ کے اس حقیر درزن والے حلیے کو دیکھ کر ہمارا مذاق اڑائیں گے اور ہماری ناک کٹ جائے گی۔ مریم نے بھی اپنے بھائی کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے انتہائی حقارت آمیز لہجے میں کہا کہ آپ نے جو کچھ بھی ہمارے لیے کیا وہ آپ کا فرض تھا، اور اس کا مطلب یہ قطعی نہیں کہ اب آپ زندگی بھر ہمارے گلے کا توق بن کر ہماری شاندار زندگیوں میں رکاوٹ پیدا کریں اور ہماری خوشیوں کو اپنی نحوست سے برباد کریں۔ ہم نے آپ کے لیے شہر کی آبادی سے بہت دور ایک انتہائی سنسان
اور ویران علاقے میں واقع ایک پرانے اور بوسیدہ کوارٹر کا بندوبست کر دیا ہے۔ آپ اپنی باقی کی بچی کھجی زندگی اسی خستہ حال کوارٹر میں تنہائی میں گزاریں، اور ہم سے کوئی بھی مالی یا جذباتی امید نہ رکھیں، کیونکہ ہمارے پاس اب آپ کے لیے کوئی وقت اور کوئی جگہ نہیں ہے۔ فاطمہ ان دونوں کی یہ زہر آلود اور دل چیر دینے والی باتیں سن کر پتھر کی طرح ساکت رہ گئی۔ اس کے پیروں تلے سے وہ زمین مکمل طور پر کھینچ لی گئی جس پر اس نے برسوں اپنے قدم مضبوطی سے جمائے رکھے تھے۔ اس کا دل سینے میں خون کے آنسوں رو رہا تھا، اور اس کی وہ آنکھیں جنہوں نے اپنے بہن بھائیوں کے لیے راتوں کی نیندیں حرام کی تھیں، آج بے بسی اور شدید صدمے سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ وہ حیران تھی کہ کیا یہ واقعی وہی اسد اور مریم ہیں جنہیں وہ اپنے منہ کے نوالے نکال کر کھلاتی تھی اور خود بھوکی سوتی تھی، اور جن کی ایک معمولی سی چھینک پر وہ اپنی جان چھڑکنے کے لیے تیار رہتی تھی۔ لیکن فاطمہ، جو کہ شروع سے ہی ایک انتہائی صابر، خوددار اور باوقار عورت تھی، اس نے ان دونوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے یا ان کے آگے گڑ گڑانے سے مکمل گریز کیا۔ اس نے اپنے گرتے ہوئے گرم آنسو پونچھے، اپنا پرانا سوٹ کیس اٹھایا، اپنی وہ ٹوٹی ہوئی سلائی کی مشین ساتھ لی جس نے اس کا ہمیشہ مشکل وقت میں ساتھ دیا تھا، اور خاموشی سے سر جھکائے اس پرانے اور سنسان کوارٹر کی طرف روانہ ہو گئی جہاں اس کے ظالم اور احسان فراموش بہن بھائیوں نے اسے ہمیشہ کے لیے تنہا اور لاوارث چھوڑ دیا تھا۔ وہ کوارٹر شہر کی گہما گہمی سے بہت دور ایک انتہائی ویران اور خطرناک علاقے میں واقع تھا، جس کی دیواریں جگہ جگہ سے ٹوٹی ہوئی تھیں، چھت سے بارش کا پانی ٹپکتا تھا، فرش پر کیڑے مکوڑے رینگتے تھے، اور ہر طرف جالے اور دھول مٹی کا راج تھا۔ فاطمہ نے اپنی بقیہ زندگی اسی ویرانے اور اندھیرے میں گزارنے کا حتمی فیصلہ کر لیا۔ اس نے اپنے بہن بھائیوں سے مکمل طور پر رابطہ منقطع کر لیا اور گہری تنہائی کو اپنا مقدر بنا لیا۔ وہ اب بھی دن رات مصلے پر بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرتی اور اپنے ان ظالم بہن بھائیوں کے لیے ان کی مزید کامیابی اور سلامتی کی رو رو کر دعائیں مانگتی رہتی، کیونکہ ایک ماں جیسی بہن کا دل کبھی بد دعا نہیں دے سکتا۔ وہ اپنی محنت اور سلائی کڑھائی کے کام سے جو تھوڑے بہت پیسے کماتی، ان سے اپنا اور آس پاس کے غریبوں کا پیٹ پالتی۔ اس علاقے کے تمام غریب اور مسکین لوگ فاطمہ کی بے حد عزت کرتے اور اسے ایک فرشتہ صفت انسان سمجھتے تھے، لیکن اس کی اپنی زندگی ایک گہرے اور خاموش دکھ کے اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ دن، مہینے اور کئی طویل سال اسی کربناک تنہائی اور مشقت میں گزر گئے۔ اسد اور مریم اپنے تکبر اور غرور میں اس قدر اندھے ہو چکے تھے کہ انہوں نے کبھی مڑ کر یہ جاننے کی ذرہ برابر بھی کوشش تک نہیں کی کہ ان کی وہ بہن جس نے انہیں اس شاندار مقام تک پہنچایا، وہ زندہ بھی ہے یا اس دنیا سے رخصت ہو چکی ہے۔ قدرت کا نظام بھی عجیب ہے کہ کبھی کبھی وہ ظالموں کو ڈھیل دیتا ہے تاکہ جب وہ پکڑے جائیں
تو ان کے لیے فرار کا کوئی بھی راستہ نہ بچے۔ ایک روز شہر کے اس ویران اور سنسان علاقے میں ایک انتہائی خطرناک اور بے رحم جرائم پیشہ گروہ نے اپنے قدم جما لیے۔ یہ ظالم گروہ بے گناہ لوگوں کو لوٹنے، ان پر ظلم کرنے اور ان کی زمینوں پر زبردستی قبضہ کرنے کے لیے پورے شہر میں بدنام تھا۔ اس گروہ کا سرغنہ ایک انتہائی ظالم اور سفاک انسان تھا، جس کی دہشت سے پورے علاقے کے لوگ شام ہوتے ہی اپنے گھروں میں محصور ہو جاتے تھے۔ اس ظالم سرغنہ کی نظر فاطمہ کے اس پرانے اور ویران کوارٹر پر پڑ گئی۔ وہ اس کوارٹر کو اپنے غیر قانونی اور مہلک ہتھیار چھپانے اور اپنے گندے دھندوں کے لیے استعمال کرنا چاہتا تھا۔ اس نے اپنے خطرناک گنڈوں کو سختی سے حکم دیا کہ اس کوارٹر میں موجود اس اکیلی اور لاوارث عورت کو دھکے دے کر باہر نکال دو، اور اگر وہ ذرا سی بھی مزاحمت کرے تو اسے موت کے گھاٹ اتار دو۔ یہ سردیوں کی ایک انتہائی بھیانک، تاریک اور خوفناک رات تھی، جب آسمان پر کالی گھٹائیں چھائی ہوئی تھیں اور تیز ہواؤں کے شور نے پورے علاقے کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا تھا۔ فاطمہ اپنے اس پرانے کوارٹر میں جائے نماز پر بیٹھی اللہ کے حضور سر باسجود تھی کہ اچانک اس کے کوارٹر کا لکڑی کا بوسیدہ دروازہ ایک انتہائی زوردار اور ہولناک آواز کے ساتھ ٹوٹ کر زمین پر آ گرا، اور چار انتہائی خطرناک اور مسلح غنڈے ہاتھوں میں جدید اسلحہ لیے اس کے کوارٹر میں داخل ہو گئے۔ ان کے چہروں پر درندگی اور آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ انہوں نے آتے ہی فاطمہ کے کوارٹر کا سارا سامان تہس نہس کرنا شروع کر دیا، اور اس کی وہ پرانی سلائی کی مشین جسے وہ اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتی تھی اٹھا کر بے دردی سے دیوار پر دے ماری، جس سے وہ ٹوٹ کر بکھر گئی۔ فاطمہ نے شدید خوف اور گھبراہٹ کے عالم میں جائے نماز سے اٹھ کر پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، لیکن ان ظالم غنڈوں نے اسے چاروں طرف سے گھیر لیا اور اس پر بندوقیں تان کر اسے انتہائی غلیظ اور شرمناک گالیاں دیتے ہوئے حکم دیا کہ وہ ابھی اسی وقت اس کوارٹر کو خالی کر کے یہاں سے چلی جائے، ورنہ وہ اسے گولیوں سے چھلنی کر دیں گے۔ فاطمہ ایک نہتی اور کمزور عورت تھی، جس کا اس دنیا میں بظاہر کوئی محافظ اور کوئی آسرا نہیں تھا۔ اس نے روتے ہوئے ان ظالموں کے آگے ہاتھ جوڑے اور ان سے رحم کی التجائیں کیں، لیکن ان درندوں پر اس کی کسی آہو بکا کا ذرہ برابر بھی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ ان میں سے ایک گنڈے نے آگے بڑھ کر فاطمہ کے بالوں کو پکڑنے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ اچانک باہر فضا میں ایک ایسی لرزہ خیز اور کانوں کے پردے پھاڑ دینے والی آواز گونجی جس نے ان تمام گنڈوں کے ہوش اڑا کر رکھ دیے۔ یہ کسی عام گاڑی کی آواز نہیں تھی، بلکہ انتہائی بھاری اور جدید فوجی گاڑیوں کے سائرن اور ان کے طاقتور پہیوں کی وہ خوفناک گڑ گڑاہٹ تھی جو زمین کو ہلا رہی تھی۔ گنڈوں نے گھبرا کر باہر جھانکا تو ان کی آنکھیں خوف اور دہشت سے پوری طرح پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ ان کے پیروں تلے سے زمین مکمل طور پر کھینچ لی گئی، کیونکہ کوارٹر کے باہر ایک دو نہیں بلکہ درجنوں جدید ترین فوجی گاڑیاں کھڑی تھیں۔
جن پر بھاری مشین گنیں نصب تھیں، اور ان گاڑیوں میں سے سینکڑوں کی تعداد میں مسلح اور مکمل طور پر جنگی لباس میں ملبوس فوج کے جوان انتہائی تیزی کے ساتھ اتر کر پورے علاقے کو اپنی مکمل اور سخت ترین محاصرے میں لے رہے تھے۔ ان فوجیوں کی حرکتوں میں ایک عجیب سی پھرتی اور ان کی آنکھوں میں ایک ایسا خوفناک غضب تھا جسے دیکھ کر بڑے سے بڑے جرائم پیشہ افراد کی بھی جان نکل جاتی ہے۔ چند ہی لمحوں کے اندر اندر فوج نے اس کوارٹر کے چاروں طرف اپنا ایک ایسا مضبوط لوہے کا حصار قائم کر لیا جس سے ایک پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا تھا۔ گنڈے جو کچھ دیر پہلے فاطمہ پر ظلم کے پہاڑ توڑ رہے تھے، اب وہ چوہوں کی طرح کانپنے لگے، اور ان کے ہاتھوں سے ان کے ہتھیار چھوٹ کر زمین پر گرنے لگے۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس قدر بھاری اور اعلیٰ درجے کی فوجی نفری اس ویران اور سنسان علاقے میں اس غریب اور لاوارث عورت کے کوارٹر کے باہر کیا کر رہی ہے۔ اچانک فوجیوں کی اس بھاری قطار کے درمیان سے ایک راستہ بنا، اور ایک انتہائی باروب قد آور اور وجیہہ آرمی چیف، جس کے کندھوں پر اس کے اعلیٰ ترین عہدے کے چمکدار اور بھاری تمغے سجے ہوئے تھے، اپنے پورے جاہو جلال کے ساتھ بھاری بوٹوں کی آواز پیدا کرتا ہوا اپنے انتہائی مستعد اور مسلح دستے کے ہمراہ اس بوسیدہ کوارٹر کے دروازے پر آن پہنچا۔ اس آرمی چیف کے اس خستہ حال اور بوسیدہ کوارٹر میں داخل ہوتے ہی جیسے وقت کی رفتار تھم گئی اور ہوا میں ایک عجیب سی ہیبت اور جلال طاری ہو گیا۔ اس کے چہرے پر ایک انتہائی سخت اور غضبناک تاثر تھا۔ اس نے آتے ہی اپنی تیز اور خون خوار عقابی نظروں سے ان خوف زدہ گنڈوں کو دیکھا جو کچھ دیر پہلے تک فاطمہ پر موت بن کر منڈلا رہے تھے، اور اب فوج کے اس بھاری دستے کو دیکھ کر چوہوں کی طرح کانپ رہے تھے۔ آرمی چیف نے اپنے جوانوں کو ایک انتہائی کڑکدار اور گرجدار آواز میں حکم دیا کہ ان تمام خنزیروں کو پکڑ کر ایسی عبرتناک سزا دو کہ ان کی آنے والی نسلیں بھی کسی بے گناہ پر ظلم کرنے کا سوچ کر تھر تھر کانپیں۔ فوجی جوانوں نے ایک ہی لمحے میں ان گنڈوں کو زمین پر پٹخ دیا اور انہیں بھاری ہتکڑیاں پہنا کر بے دردی سے گھسیٹتے ہوئے کوارٹر سے باہر لے گئے۔ کوارٹر کے اندر اب ایک انتہائی پر اسرار اور گہری خاموشی چھا چکی تھی۔ فاطمہ جو کہ صدمے اور خوف سے فرش پر بیٹھی کانپ رہی تھی، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، اور یہ اتنے بڑے فوجی افسران اس کی مدد کے لیے اچانک رات کے اس پہر آسمان سے کیسے اتر آئے ہیں۔ اس کا سارا وجود لرز رہا تھا، اور وہ حیرت سے اس آرمی چیف کی طرف دیکھ رہی تھی جو اب انتہائی سست اور ادب بھرے قدموں کے ساتھ چلتا ہوا اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ وہ آرمی چیف جس کی ایک آواز پر پوری فوج حرکت میں آ جاتی تھی، جس کے رعب سے دشمن تھر تھر کانپتے تھے، وہ فاطمہ کے بالکل سامنے آ کر کھڑا ہو گیا، اور پھر اس نے جو کچھ کیا اس نے وہاں موجود ہر شخص کی سانسیں روک دیں اور وقت کو جیسے ایک جگہ پر منجمد کر دیا۔
اس قد آور آرمی چیف نے انتہائی عقیدت، احترام اور جذبات سے بھرپور انداز میں اپنے قدم ملائے اور فاطمہ کو ایک ایسا شاندار اور مکمل فوجی سلام پیش کیا جو صرف اور صرف ملک کی سب سے اعلیٰ اور معزز ترین شخصیات کو پیش کیا جاتا ہے۔ اس کا وہ سلام محض ایک رسمی کارروائی نہیں تھی، بلکہ اس میں ایک بے پناہ عقیدت اور ایک انتہائی گہرا احترام چھپا ہوا تھا۔ آرمی چیف کی آنکھوں میں ایک عجیب سی نمی تھی، اور اس نے انتہائی ادب اور عاجزی سے اپنا سر جھکاتے ہوئے کہا کہ محترمہ، ہم آپ کی حفاظت میں ہونے والی اس معمولی سی تاخیر پر پوری فوج کی طرف سے آپ سے دلی معافی کے طلبگار ہیں۔ ہمیں علم نہیں تھا کہ یہ غلیظ کیڑے آپ کے اس مقدس ٹھکانے اور اس کوارٹر تک پہنچنے کی جرت کریں گے۔ آپ کا حکم سر آنکھوں پر ہے، اور اب اس دنیا کی کوئی طاقت آپ کو ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ آرمی چیف کی یہ ہوش ربا اور حیرت انگیز باتیں سن کر فاطمہ خاموشی سے اسے دیکھتی رہی، لیکن اس پر اسرار اور حیران کن واقعے کی خبر راتوں رات جنگل کی آگ کی طرح پورے شہر میں پھیل گئی کہ ایک غریب اور لاوارث عورت کو بچانے کے لیے پوری فوجی طاقت حرکت میں آ گئی ہے۔ اس واقعے کی نزاکت اور اہمیت کو دیکھتے ہوئے آرمی چیف نے اسی رات ایک انتہائی سخت اور ہنگامی حکم نامہ جاری کیا۔ اس نے اپنے خفیہ جوانوں کو حکم دیا کہ فاطمہ کے ان دونوں احسان فراموش بہن بھائیوں اسد اور مریم کو، جو شہر کے اعلیٰ عہدوں پر فائز ہیں اور تکبر کے نشے میں مکمل طور پر اندھے ہو چکے ہیں، ابھی اسی وقت بستروں سے اٹھا کر اور گھسیٹ کر اس کوارٹر کے باہر پیش کیا جائے۔ آرمی چیف کا سخت ترین حکم ملتے ہی فوج کی دو الگ الگ بھاری گاڑیاں اسد اور مریم کے عالیشان اور پرتعیش محلات کی طرف روانہ ہوئیں، اور انہوں نے انتہائی بے دردی سے ان کے محلات کے مضبوط دروازے توڑ کر انہیں ان کے نرم اور گرم بستروں سے نکالا۔ اسد، جو کہ ایک بہت بڑا سرکاری عہدے دار تھا، اس نے اپنے عہدے کا رعب جمانے اور فوجیوں کو دھمکانے کی ناکام کوشش کی، لیکن فوجیوں نے اس کی ایک نہ سنی اور اسے کالر سے پکڑ کر زبردستی گاڑی میں پھینک دیا۔ مریم بھی روتی اور چیختی رہی، لیکن اسے بھی گھسیٹ کر گاڑی میں ڈال دیا گیا۔ جب ان دونوں مغرور اور متکبر بہن بھائیوں کو اس سنسان اور ویران علاقے میں لایا گیا تو وہاں کا ہولناک اور ہیبت ناک منظر دیکھ کر ان کی روح تک کانپ اٹھی۔ چاروں طرف سینکڑوں فوجی، جو ان جدید ترین ہتھیاروں کے ساتھ مستعد کھڑے تھے، اور علاقے کو مکمل طور پر سیل کیا جا چکا تھا، اسد اور مریم کو دھکے دیتے ہوئے اس ٹوٹے ہوئے اور خستہ حال کوارٹر کے دروازے تک لایا گیا، جہاں انہوں نے اپنی سگی بڑی بہن کو تنہا اور لاوارث چھوڑ دیا تھا۔ وہ دونوں خوف سے تھر تھر کانپ رہے تھے، اور ان کے چہروں کا رنگ موت کی طرح سفید پڑ چکا تھا۔ انہیں لگ رہا تھا کہ شاید ان سے کوئی بہت بڑا قومی جرم سرزد ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے فوج نے انہیں اس طرح ذلیل و خوار کر کے رات کے اس پہر یہاں طلب کیا ہے۔
لیکن جب ان کی نظر اس بوسیدہ کوارٹر کے اندر گئی تو وہاں کا منظر ان کے سوچنے اور سمجھنے کی تمام تر صلاحیتوں کو مفلوج کرنے کے لیے کافی تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ ان کی وہ بڑی بہن فاطمہ، جسے وہ ایک جاہل، غریب اور حقیر درزن سمجھ کر یہاں مرنے کے لیے چھوڑ گئے تھے، وہ ایک کرسی پر انتہائی پرسکون اور باوقار انداز میں بیٹھی ہوئی ہے، اور وہ باروب آرمی چیف، جس کے سامنے ملک کے بڑے بڑے عہدیدار سر نہیں اٹھا سکتے تھے، وہ انتہائی ادب اور عقیدت کے ساتھ فاطمہ کے سامنے دست بستہ کھڑا ہے اور اس کے احکامات کا انتظار کر رہا ہے۔ یہ منظر اسد اور مریم کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ ان کے دماغ سائیں سائیں کر رہے تھے اور ان کی آنکھیں حیرت اور صدمے سے پوری طرح پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ انہیں قطعی طور پر اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ان کی اس غریب اور مفلوک الحال بہن کی اس ملک کے سب سے طاقتور فوجی ادارے اور فوج میں اتنی زیادہ اہمیت اور اتنا بڑا مقام کیسے ہو سکتا ہے کہ آرمی چیف اس کے سامنے ایک عام سپاہی کی طرح سر جھکائے کھڑا ہو، اور پوری فوج اس کی حفاظت کے لیے رات کے اس پہر یہاں آن پہنچی ہو۔ ان کے دلوں میں ایک انتہائی شدید اور نامعلوم قسم کا خوف رینگنے لگا تھا، اور وہ کانپتے ہوئے ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ آرمی چیف نے جب ان دونوں بہن بھائیوں کو کوارٹر کے دروازے پر کھڑے کانپتے ہوئے دیکھا تو اس کی آنکھوں میں ایک شدید نفرت اور غصے کی چنگاریاں بھڑک اٹھیں۔ اس نے بھاری قدموں سے چلتے ہوئے ان کے قریب آ کر ایک انتہائی گرجدار اور طنزیہ آواز میں کہا کہ آؤ، اندر آؤ اور دیکھو اس عظیم ہستی کو جسے تم لوگوں نے اپنی نام نہاد جھوٹی عزت اور تکبر کی خاطر اس خستہ حال کوارٹر میں تنہا مرنے کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ تم دونوں جو آج شہر کے سب سے بڑے عہدوں پر بیٹھے غرور کر رہے ہو، تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے کہ تم جس کرسی پر بیٹھے ہو اس کے پائے کس کے خون سے سینچے گئے ہیں۔ آرمی چیف کی یہ باتیں سن کر اسد نے ہکلاتے ہوئے اور کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ تو ہماری بڑی بہن ہے جو محض کپڑے سیتی تھی، اور اس نے سلائی کڑھائی کر کے ہمیں پالا ہے۔ اس کا فوج سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ یہ سن کر آرمی چیف نے ایک انتہائی تلخ اور سرد آہ بھری اور کہا کہ سلائی کڑھائی یہ وہ سب سے بڑا اور عظیم جھوٹ ہے جو اس فرشتہ صفت عورت نے تم دونوں کی خاطر پچھلے 20 سالوں سے اس دنیا اور تم سے بول رکھا ہے، تاکہ تم دونوں احساس کمتری کا شکار نہ ہو جائے اور تمہاری پڑھائی میں کوئی خلل نہ آئے۔ آج میں تم دونوں پر وہ ہولناک اور عظیم راز کھولنے والا ہوں جسے سن کر تمہارے پیروں تلے سے زمین نکل جائے گی اور تم زندگی بھر اپنے آپ کو معاف نہیں کر سکو گے۔ آرمی چیف نے ایک لمبی سانس لی اور اسد اور مریم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بتانا شروع کیا کہ آج سے 20 سال پہلے جب تمہارے والدین کا انتقال ہوا تھا اور تم دونوں بھوک سے بلک رہے تھے، تو اس وقت ہماری فوج کے ایک انتہائی بہادر، نڈر اور جان باز آفیسر
میجر طارق کی نظر تمہاری اس بڑی بہن فاطمہ پر پڑی۔ میجر طارق فاطمہ کی پاک دامنی، اس کی ہمت اور اس کی خوبصورتی سے اس قدر متاثر ہوا کہ اس نے اپنے خاندان کی مخالفت کے باوجود فاطمہ سے ایک انتہائی سادہ مگر پروکار تقریب میں خفیہ نکاح کر لیا۔ فاطمہ نے اس شرط پر یہ نکاح قبول کیا تھا کہ میجر طارق تم دونوں بہن بھائیوں کی کفالت اور تعلیم کا ذمہ لے گا۔ نکاح کے بعد فاطمہ کی زندگی میں ایک امید کی کرن جاگی تھی، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ نکاح کے بالکل دوسرے ہی دن ملک کی سرحدوں پر پڑوسی دشمن کے ساتھ اچانک ایک انتہائی خطرناک اور تباہ کن جنگ چھڑ گئی، اور میجر طارق کو اپنا فرض نبھانے کے لیے ہنگامی طور پر بارڈر پر جانا پڑا۔ وہ بہادر آفیسر اپنا فرض نبھاتے ہوئے اور دشمنوں کو جہنم واصل کرتے ہوئے اسی محاذ پر بے جگری سے لڑتا ہوا بمباری کا نشانہ بن گیا، اور اس نے جام شہادت نوش کر لیا۔ فاطمہ کا سہاگ ایک ہی دن میں اجڑ گیا، اور وہ ایک دن کی سہاگن راتوں رات ایک شہید کی بیوہ بن گئی۔ فوج نے میجر طارق کی اس عظیم قربانی کے اعتراف میں اس کی بیوہ یعنی تمہاری اس بڑی بہن فاطمہ کو ایک انتہائی بھاری تاحیات پینشن جاری کی، جس کی مالیت اتنی تھی کہ فاطمہ زندگی بھر کسی ملکہ کی طرح محلات میں رہ سکتی تھی، اور اسے کبھی کوئی کام کرنے کی ضرورت پیش نہیں آ سکتی تھی۔ لیکن اس عظیم عورت نے اپنے شہید شوہر کی اس عزت اور اس کی پینشن کا 1 روپیہ بھی اپنی ذات پر خرچ نہیں کیا۔ اس نے فوج کے اعلیٰ حکام سے منت کی کہ اس کی اس شادی اور میجر طارق کی شہادت کا راز تم دونوں بچوں سے ہمیشہ کے لیے پوشیدہ رکھا جائے، تاکہ تم دونوں کو یہ احساس نہ ہو کہ تم کسی کے احسان تلے دبے ہوئے ہو، یا تمہاری پڑھائی ایک شہید کے خون کی قیمت پر ہو رہی ہے۔ فاطمہ نے دن رات اس پرانی مشین پر سلائی کرنے کا محض ایک جھوٹا اور طویل ڈرامہ رچایا، تاکہ جب وہ تمہیں تمہاری بھاری فیسوں کے لیے پیسے دے تو تم یہ سمجھو کہ یہ اس کی سلائی کی کمائی ہے، حالانکہ وہ تمام پیسے، وہ بھاری فیسیں، وہ مہنگی کتابیں، وہ شاندار کپڑے جو تم پہنتے تھے، وہ سب اسی شہید میجر طارق کی پینشن اور فوج کی طرف سے ملنے والی امداد تھی، جس سے فاطمہ تم دونوں کو محلات کے خواب دکھا رہی تھی، اور خود سوکھی روٹی کھا کر اس پرانے کوارٹر کی دیواروں کو تکتی رہتی تھی۔ آرمی چیف کا یہ لرزہ خیز اور ہوش ربا انکشاف سنتے ہی اسد اور مریم کے دماغوں میں جیسے ہزاروں بجلیاں ایک ساتھ گونج گئیں، ان کے جسموں سے جان نکل گئی، اور وہ دونوں چکر کھا کر اس بوسیدہ کوارٹر کے فرش پر گر پڑے۔ ان کی آنکھیں صدمے، دکھ اور شدید ترین شرمندگی سے پھٹ گئی تھیں۔ انہیں یاد آنے لگا کہ کس طرح انہوں نے فاطمہ کو ایک حقیر درزن سمجھ کر اپنے شاندار محلات سے دھکے دے کر نکالا تھا، اور کس طرح اس کے پرانے کپڑوں کا مذاق اڑایا تھا، جبکہ حقیقت یہ تھی کہ وہ جس دولت، جس عہدے اور جس رتبے پر آج غرور کر رہے تھے، وہ سب اس شہید کی پینشن اور ان کی اس بہن کی اس عظیم اور خاموش قربانی کا نتیجہ تھا، جس نے اپنی جوانی، اپنی خوشیاں اور اپنا سہاگ ان کی خاطر قربان کر دیا تھا۔
اسد دھاڑیں مار مار کر رونے لگا اور گھٹنوں کے بل چلتا ہوا فاطمہ کے قدموں میں گر گیا۔ وہ اپنے بال نوچ رہا تھا اور فاطمہ کے پاؤں چومتے ہوئے ہچکیاں لے کر کہہ رہا تھا کہ آپا مجھے معاف کر دو، میں اندھا ہو گیا تھا، مجھے دولت اور عہدے کے تکبر نے پاگل کر دیا تھا، میں نہیں جانتا تھا کہ آپ نے ہمارے لیے خون کے آنسوں پیے ہیں۔ آپ کوئی درزن نہیں بلکہ ایک شہید کی معزز بیوہ ہیں، اور ہمارا سارا وجود آپ کے احسانات تلے دبا ہوا ہے۔ مریم بھی چیخ چیخ کر رو رہی تھی اور فاطمہ کی ٹانگوں سے لپٹ کر اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ آپا ہم بہت بڑے ظالم ہیں، ہم نے اس ہستی کو اس کوارٹر میں تنہا چھوڑ دیا جس کی وجہ سے آج ہم انسان کہلانے کے لائق بنے۔ خدارا ہمیں اپنے ساتھ محلات میں لے چلیں، ہم زندگی بھر آپ کے جوتے سیدھے کریں گے اور آپ کی غلامی کریں گے۔ لیکن فاطمہ کے چہرے پر اب کوئی جذبہ، کوئی دکھ اور کوئی ہمدردی باقی نہیں رہی تھی۔ اس نے اتنے سالوں کی اس اذیت اور اس تنہائی میں اپنے دل کو پتھر کر لیا تھا۔ اس نے انتہائی سرد اور پرسکون لہجے میں اپنے پاؤں ان دونوں کی گرفت سے چھڑائے اور کہا کہ میں نے جو کچھ بھی کیا وہ میرا فرض تھا، اور میں نے اپنے اللہ کی رضا اور اپنے شہید شوہر کی روح کی تسکین کے لیے کیا۔ مجھے تم لوگوں سے نہ کوئی بدلہ چاہیے اور نہ ہی کوئی معافی، لیکن میں اب تم جیسے احسان فراموش اور متکبر لوگوں کے ساتھ ان محلات میں ہرگز نہیں جا سکتی جہاں رشتوں سے زیادہ دولت کی قدر کی جاتی ہے۔ میرا اصل رشتہ اور میرا اصل خاندان اب یہ فوج اور میرے شہید شوہر کی یادیں ہیں، جن کے سائے میں نے اپنی باقی زندگی اسی سادگی اور اسی کوارٹر میں گزارنے کا فیصلہ کیا ہے۔ آرمی چیف نے انتہائی عقیدت سے فاطمہ کی بات سنی اور اپنے جوانوں کو اشارہ کیا کہ ان دونوں بہن بھائیوں کو یہاں سے لے جائیں۔ اسد اور مریم روتے پیٹتے اور سسکتے ہوئے اس کوارٹر سے باہر نکالے گئے، لیکن اب ان کے پاس پچھتاوے کی اس نہ ختم ہونے والی آگ کے سوا کچھ نہیں بچا تھا جس میں انہیں زندگی بھر جلنا تھا۔ اور فاطمہ اپنے اس بوسیدہ کوارٹر میں ایک شہید باوقار اور عظیم بیوہ کے طور پر ہمیشہ کے لیے امر ہو گئی تھی، جس کی حفاظت اب ملک کی پوری فوج کر رہی تھی، اور جس کے قدموں تلے ان مغرور بہن بھائیوں کا سارا تکبر اور سارا غرور ہمیشہ کے لیے خاک میں مل چکا تھا۔ اس سبق آموز اور دلخراش کہانی سے ہمیں انسانی رشتوں اور مکافات عمل کے حوالے سے کئی گہرے سبق ملتے ہیں، جن میں سب سے پہلا اور بنیادی سبق بے لوث قربانی اور سچی محبت کا ہے۔ فاطمہ کے کردار نے ثابت کیا ہے کہ سچا رشتہ اور حقیقی محبت وہ ہوتی ہے جو کسی صلے یا نمائش کی محتاج نہیں ہوتی۔ اس عظیم عورت نے اپنے بہن بھائیوں کی خاطر اپنے سہاگ، اپنی جوانی اور اپنی تمام خوشیوں کو قربان کر دیا، اور اس قربانی کا کبھی ذکر تک نہیں کیا تاکہ اس کے بہن بھائیوں کی انا مجروح نہ ہو اور وہ احساس کمتری کا شکار نہ ہوں۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ جب ہم کسی کے ساتھ نیکی کریں
تو اسے جتانا نہیں چاہیے، بلکہ خالص اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے۔ کہانی کا دوسرا بڑا اور تلخ سبق انسان کی ناشکری اور تکبر کے حوالے سے ہے۔ اسد اور مریم کا کردار معاشرے کے ان احسان فراموش لوگوں کی عکاسی کرتا ہے جو کامیابی اور طاقت ملنے کے بعد اپنے محسنوں کو مکمل طور پر بھول جاتے ہیں۔ تکبر انسان کی آنکھوں پر ایسی پٹی باندھ دیتا ہے کہ اسے وہ ہاتھ نظر نہیں آتے جنہوں نے اسے گرنے سے بچایا ہوتا ہے۔ لیکن قدرت کا نظام انتہائی منصفانہ ہے، اور وہ مغرور کو ذلیل کر کے ہی چھوڑتا ہے۔ جیسے ان دونوں کو ان کی اوقات یاد دلائی گئی۔ تیسرا سبق یہ ہے کہ کبھی کسی انسان کو اس کے ظاہری حلیے یا غربت کی وجہ سے حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ وہ بہن جسے وہ ایک جاہل درزن سمجھتے تھے، وہ دراصل ایک شہید کی بیوہ اور ایک عظیم قومی اثاثہ تھی، جس کا رتبہ ان کے تمام سرکاری عہدوں اور ساری دولت سے کئی گنا بلند تھا۔ چوتھا اور آخری سبق قدرت کے انصاف کا ہے کہ جو لوگ دوسروں کے لیے اپنی زندگی وقف کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا، اور ان کی عزت کی حفاظت کے لیے ایسے اسباب پیدا کر دیتا ہے جو عقل کو دنگ کر دیتے ہیں۔ فاطمہ کو جس طرح فوج نے سلامی دی، وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ قربانی رائے گاہ نہیں جاتی، اور غداری کرنے والوں کے حصے میں صرف زندگی بھر کا پچھتاوا اور ذلت آتی ہے۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ اپنے محسنوں کی قدر کرنی چاہیے، تاکہ ہم دنیا اور آخرت میں رسوائی سے بچ سکیں۔ ناظرین و سامعین، امید ہے آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، اور ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اور ہمیں اپنی نیک اور پاکیزہ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔